وعطاته بعدد كل ما لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله أما بعد محترم بزرگان ملت اسلامیہ اور نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد فضل احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے آپ کو عید الاضحیٰ کی مسرتوں، عید الاضحیٰ کی سعادتوں سے مشرف ہونے کا موقع مرحمت فرمایا۔ محترم ناظرین، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے عالمین کا رب ہے، جو سارے عالمین کا پالنہار ہے، جو سارے عالمین کی پرورش کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو آقا دو جہاں سرور کون و مقام، فخر رسولہ سردار انبیاء، حضور رحمت عالم نور مجسم، لوگ کی ناؤ کے خیال مار، انیس غمگسار، شفیع آسیاں، وکیل مجرمان، خاتم پیغمبران، تاجدار انسجاں، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، سراج السالکین، حضور روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری انسانیت کے لیے محسن بن کر تشریف لائے، ساری انسانیت کے نجات دہندہ بن کر تشریف لائے، ساری انسانیت کے لیے رحمت عالم بن کر تشریف لائے، ساری کائنات کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے، جتنے عالمین اللہ نے تخلیق فرمائے ہیں ان سارے عالمین کے لیے آپ کے اور میرے آقا سرور دو جہاں فخر کون مکا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ قربانی واجب ہے ہر صاحب نصاب پر، جس طرح سے زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہے اسی طرح سے قربانی بھی واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عید کے دن بھی کوئی اتنے مال کا مالک بن جاتا ہے کہ وہ نصاب صاحب نصاب کی تعریف میں آتا ہے تو اس کے لیے قربانی واجب ہے۔ قربانی ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ نے حکم کیوں فرمایا کہ فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وجعلنا منسکا لیذکر اسم اللہ علیہ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ بے جان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب فصلی لربک وانحر، اے محبوب پس اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ قربانی اللہ کے خلیل رب جلیل کے اولو العزم نبی ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ابا امی فدا کا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، ما هذه الاضاحی
کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم خلیل اللہ، کہ پدر بزرگوار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایام عید میں، قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر بے زبان جانوروں کی جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اللہ کو اس سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے ایام نہار میں۔ اگر آپ لاکھ روپے میں قربان کریں، اظہار کریں، تقسیم کریں اللہ کے نام پر فی سبیل اللہ، تو وہ اجر نہیں پا سکتے قربانی کے دنوں میں جو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے ابھیان میں قربانی کے لیے مختص رکھا ہے۔ تو محترم حاضرین، قربانی اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کی تعمیر کرتے ہوئے جب وہ قربانی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرتا ہے، تو اس جانور کا قطرے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کو بڑی خوش دلی کے ساتھ انجام دو، کیونکہ آپ کا جذبہ فداکارانہ، جذبہ اخلاص اللہ کو پسند ہے۔ جس قربانی میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو، وہ عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جذبہ اخلاص کے ساتھ، فداکارانہ جذبے کے تحت اللہ کی راہ میں مال کو قربان کیا جائے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ قربانی جو واجب ہے اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں مقبول ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے پسر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی گھاٹی میں اللہ کے حکم پر اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں یہ اشارہ کیا تھا کہ اپنی محبوب ترین چیز کو خدا کی راہ میں قربان کر دو، اور یہ فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ خلیل کہتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے کو۔ محترم حاضرین، فرشتوں نے کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکا تولد ہوا، حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے، تو فطری بات ہے کہ اولاد کی محبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوئی۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ، خلیل اللہ ابراہیم کو تو نے خلیل بنایا، لیکن ابراہیم کے دل میں اب تیری محبت کے ساتھ اپنے بیٹے اسماعیل کی بھی محبت پیدا ہو گئی ہے، تو نے ابراہیم کو خلیل فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بشارت ہوتی ہے۔ تو خواب کے اشارے پر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کو لے کر فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ جب حضرت اسماعیل دوڑنے کے قابل ہوئے، ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیل کی عمر شریف اس وقت 7 برس کی تھی، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 13 برس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارکہ تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو مینا کی گھاٹی میں حضرت اسماعیل کو لے کر چلتے ہیں۔
مکہ پہنچ کر حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹے کو تیار کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں. پھر راستے میں حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بیٹے میں یہ دیکھ رہا ہوں، خواب دیکھا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا؟ تو حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابت افعل تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابو جان، آپ کو جس کا حکم دیا گیا ہے، خواب میں آپ نے جو چیز مشاہدہ فرمائی ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے. انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو محترم حاضرین، حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی گھاٹی پہنچتے ہیں. شیطان 2-3 جگہ مقامات پر حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو قربانی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکر مارتی ہیں. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہر حاجی کے لیے واجب قرار دیا گیا کہ جمرات کے پل پر جہاں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے قربانی کے فرض سے، قربانی کے اس عمل سے روکنے کی کوشش کی تھی، وہاں پر انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر کنکر ماری تھی. اللہ کو، اللہ کے محبوب نبی، اللہ کی اس محبوب بندی کی ادا پسند آ گئی اور حاجیوں کے لیے یہ واجب قرار دیا گیا کہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو 3 دنوں میں ایام حج میں حجاج کرام کنکریاں مارتے ہیں، رمیہ جمار کرتے ہیں. تو محترم حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی گھاٹی پہنچ کر حضرت اسماعیل کو ماتھے پہ لٹاتے ہیں اور حضرت اسماعیل پر چھری پھرا دیتے ہیں، ذبح کرنے لگتے ہیں. دیکھتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ملائے اعلیٰ دیکھ رہے ہیں آسمانی دنیا سے کہ ایک اللہ کا نبی اللہ کے حکم پر اپنی عزیز ترین چیز، محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. فرشتوں سے کہا، تم نے کہا تھا نا کہ ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت پیدا ہو گئی ہے، تمہاری محبت کم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھو کہ وہ میرے حکم پر اپنے محبوب ترین چیز، بڑھاپے کا سہارا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو رائے خدا میں اللہ کے حکم پر، اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کوئی مقصود نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جذبے اخلاص حضرت سیدنا ابراہیم کا ملاحظہ کرنا چاہتا تھا، دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ابراہیم کو میں نے خلیل اللہ یوں ہی نہیں بنایا. اللہ کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کود کود کر بھری ہوئی تھی. چنانچہ دیکھ لیا، فرشتوں نے دیکھ لیا کہ حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں. تو حضرت جبریل امین کو حکم ہوا کہ اے جبریل، جنت سے تم لے جاؤ، زمین پر جتنا جلد ہو سکتا ہے پہنچو اور اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا لو. کہ اسماعیل کے اولاد میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو سارے انبیاء کا سردار بننے والا ہے، جو سارے نبیوں کا امام بننے والا ہے، سارے نبیوں کے سالار بننے والا ہے، جو معراج پر پہنچنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب چھری چلا رہے ہیں، حضرت جبریل دمبا لے کر جنت سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. جب کسی کام کو ہوتے ہوئے کام کو روکنا مقصود ہوتا ہے تو اللہ والوں کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرتے ہیں. حضرت جبریل زمین پر پہنچتے ہیں مینا کی گھاٹی پر. حضرت اسماعیل ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حضرت جبریل امین جنت سے تمبا لیے ہوئے آپ تشریف لا رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نہیں ہے کوئی معبود مجد اللہ تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے. حضرت اسماعیل کو ہٹا لیا جاتا ہے، دمبے کو قربان کر دیا جاتا ہے. جب یہ منظر، جب آنکھوں سے پٹی ہٹا دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت اسماعیل کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور حضرت اسماعیل کی جگہ جنت کا دمبا ذبح ہو رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے کلمات نکلتے ہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. یہ وہ کلمات ہیں جس کو ہم ایام تشریق میں
9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی اثر تک ہم کو پڑھنے کا واجب قرار دیا گیا ہے. ہر نماز کے بعد چاہے وہ انفرادی نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, ہر ایک کے لیے ضروری ہے. امام ہو کے مقتدی سب کے لیے واجب قرار دیا ہے قیام تشریف. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو محترم ناظرین, اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت کو اللہ نے رحمت دنیا تک کے لیے مسلمانوں پر واجب قرار دیا. اسی قربانی کو لے کر ہم اور آپ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں. قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد ایک بے جان جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا, یہ اور اس کا گوشت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ قربانی کے بدلے ہم کو کیا ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ہر جانور کے بال کے ایک بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. محترم حاضرین, یہاں پر یہ قربانی کا جو فلسفہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ قربانی کا مقصد دراصل کہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت پر جس طرح سے آج ہم اللہ کی محبت میں ڈوب کر جذبے اخلاص کے ساتھ خدا کی راہ میں جانور کو قربان کر رہے ہیں, کل دین کو ضرورت پیش آئے, کل اسلام کو ضرورت پیش آئے تو جس طرح سے آج اپنے اس جانور کی قربانی دے رہے ہیں, کل اگر دین کو ضرورت پیش آئے تو ہم اپنا مال بھی اسی طرح سے قربان کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی اولاد کو قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے, اپنے مال کو قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے, دین کا تقاضا ہو تو جس طرح سے آج ہم یہ جانور بھی کر رہے ہیں, کل اللہ کی راہ میں اگر دین کو ضرورت پیش آئے تو اسی جذبے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال لگانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے, اپنی جان لگانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ بے شک میری نماز میری قربانی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے عالم کی طرف ہے. تو محترم حاضرین, یہ جانور کی جو قربانی ہے اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے پناہ برکت عنایت فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے پناہ رحمت عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قربانی خوش دلی کے ساتھ, اسلوبی کے ساتھ, فداکارانہ جذبے کے ساتھ اور سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سب سے درست فرما مجھے نماز انشاءاللہ کی جائے گی.